جا کر جو ہے گھاس ایسے کاٹنا شروع کیا، دھرتی لگائی تو ہر تنکے کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز ہے۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس گھاس کو کاٹوں جس کے اندر اللہ اللہ کی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی آواز ہے۔ میری ہمت نہیں اس کا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کی زیست کا ذریعہ، حیاتی کا ذریعہ، جینے کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی تسبیحات میں کھو جانا ہے۔ جب کوئی ان تسبیحات میں کھو جاتا ہے کوئی ولایت کے ذریعے میں کھو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اس دنیا کو زندہ رکھنا ہے کہ یہ دنیا زندہ رہے، کہ یہاں کے انسان زندہ رہے، یہاں کے حیوان زندہ رہے، یہاں کے پانی میں طاقت رہے، یہاں کے سورج میں طاقت رہے، یہاں کے چاند میں طاقت رہے، یہاں کی ہوا میں طاقت رہے، اور توانائی بخشے، انسانوں کو توانائی دے، حیوانوں کو توانائی دے، کیڑے مکوڑوں کو توانائی دے، نباتات اور جمادات کو توانائی دے۔ اس توانائی کے لیے اس طاقت کی ضرورت ہے، اس پاور کی ضرورت ہے کہ جو پاور جس کی بنا پر ہر ایک کو مقدار کی مقدار کے مطابق حیاتیں ملتی ہے، زندگی ملتی ہے۔ یہ پرندے اگر وہ طاقت نہیں ہوگی یہ پرندے اڑیں گے نہیں، اگر وہ طاقت نہیں ہوگی یہ جانور چریں گے نہیں، یہ چرندے نہیں بنیں گے، اگر وہ طاقت نہیں ہوگی تو اس مچھلی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ پانی میں رہ سکے، پانی میں تیر سکے۔ یہ مچھلی تیرتی ہے، اس کے اندر اس کی حیاتی کے اندر ایک اور حیاتی ہے، اس انسان کی حیاتی کے اندر ایک اور حیاتی ہے۔ یہ حیاتی اس کے ساتھ قائم ہے، جو انسان کے اندر حیاتی ہے، اس کے اندر ایک حیات ہے، اس کے اندر ایک زندگی ہے، اس کے اندر ایک تمازت ہے، اس کے اندر ایک آتما ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، اس کے اندر ایک جان ہے۔ اسی طرح حیوان، ایک حیوان کی وہ زندگی ہے جس کی وجہ سے حیوان زندہ ہے، لیکن وہ زندگی کے لیے بھی ایک زندگی ہے، وہ زندگی کے لیے بھی ایک حیات ہے۔ وہ حیات جو ہے وہی اس کائنات کو تھام رہی ہے۔ اگر وہ حیات نہیں ہوگی اس سورج کے اندر، یہ سورج نہیں نکلے گا، جس دن وہ حیات ختم ہوگی یہ سورج آسمانوں پر معلق نہیں رہے گا بلکہ ٹوٹ کر زمین پر پڑے گا۔ جب وہ حیاتی ختم ہو جائے گی یہ چاند کا نور نہیں رہے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، اور یہ چاند زمین پر معلق نہیں رہے گا، ٹوٹ پھوٹ کا چکنا چور ہو کر زمین پر گر جائے گا۔ یہ زمین بظاہر پانی پر ہے، لیکن پانی کے اندر ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے کہ جس طاقت نے اس پانی کو تھامے ہوئے ہے، اور پانی گرنے کی چیز ہے، چلنے کی چیز ہے، پکنے کی چیز ہے، بہنے کی چیز ہے، چلنے کی چیز ہے،
پانی کو اور دوسرے پانی کو دونوں کو ٹیسٹ کر لو. جس پانی میں سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی لیبارٹری والوں نے اس کا ٹیسٹ کیا ہے, اس کا تجربہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جس پانی پر اللہ کی کلام پڑھی جاتی ہے اس کی زندگی, اس میں ایک نئی توانائی آ جاتی ہے, اس میں ایک نئی طاقت آ جاتی ہے, اس میں ایک نئی پاور, نئی ایک جان پیدا ہو جاتی ہے. وہ پانی عام پانیوں سے مختلف ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, اس دنیا کے اندر اس طاقت کو کھینچنے کے لیے, اس طاقت کو باقی رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے, نبیوں کی تعلیم ہے, نبیوں کا سلسلہ ہے. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ اس دنیا کے اندر انسان تب تک رہ سکے گا جب وہ اس ہدایت کا پیروکار رہے گا اور اس اللہ کی طرف سے اس کے فیضان کو مانے گا کہ یہ سارا اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے فیضان آ رہا ہے, انبیاء کے لیے فیضان آ رہا ہے, نبیوں کے لیے فیضان آ رہا ہے, وحی کے لیے فیضان آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی عادت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے لیے, اس زمین کے لیے جو اللہ کا فیض ہے وہ کسی کے ذریعے آتا ہے, وہ کسی اس کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے. اب لکڑی جو ہے, درخت جو ہے, اس کو آپ مٹی میں رکھیں, وہ مٹی سبب ہے اس درخت کے لیے. اس درخت کو آپ زمین کے اوپر رکھتے ہیں, وہ درخت کبھی لگے گا نہیں. اس درخت کو آپ مٹی کے اندر رکھتے ہیں تو اس درخت کے اندر جو وہ خود لگ جاتا ہے, لگتا ہی نہیں ہے, بلکہ اندر اس کے پتے آتے ہیں, اس کے پھول لگتے ہیں, اس کے اندر رس پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر پھل پیدا ہوتا ہے, اور اس کے اندر ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے. یہ ٹیسٹ کہاں سے آتا ہے, یہ لذت کہاں سے آتی ہے, یہ اس کے اندر توانائی کہاں سے آتی ہے. یہ اس سے طرح طرح کی دنیا میں چیزیں جھوٹ بنتا ہے, طرح طرح کی چیزیں بنتی ہیں. یہ گنا, یہ گیہوں, یہ مکی, یہ باجرہ, یہ سیب, یہ سنترا, یہ آم, یہ کیلا, یہ زمین سے پیدا ہوتا ہے. لیکن کیلے کے درخت جو ہے, اس کیلے کو طاقت کہاں سے آتی ہے, سیب کو درخت کہاں سے آتی ہے, سیب کو جو طاقت کہاں سے آتی ہے. دنیا کی آپ ہر چیز کو, یہاں تک کہ پھول پتوں کی کا تجزیہ دے لیں, ان میں یہاں تک کہ اگر بھینس کو وہ غذا نہیں ملے گی, بھینس کے اندر دودھ نہیں ہوگا. جب بھینس کے اندر دودھ نہیں ہوگا تو بھینس کے اندر جو ہے اس دودھ کے اندر گھی نہیں پیدا ہوگا, مکھن نہیں پیدا ہوگا. اگر یہ دنیا کا جو غذائیں یہ نہیں ہوں گی تو انسان کا لطفہ نہیں آ سکتا ہے. اور ماں کے چھاتی میں جو ہے تو وہ لطفہ نہیں پیدا ہو سکتا, باپ کی پیٹھ میں وہ لطفہ نہیں پیدا ہو سکتا. یہ سبب ہے, اس سبب کی وجہ سے وہ طاقت آتی ہے, وہ طاقت سے پھر جراثیم کھینچتے ہیں, ان جراثیم کو جمع ہوتے ہوتے پھر ایک جو ہے تو ماں کی چھاتی میں ایک جو ہے تو جرم پیدا ہوتا ہے. اس جرم کی وجہ سے جو ہے تو وہ توانائی پیدا ہوتی ہے, پھر اس کے اندر جو ہے تو وہ مادہ تولیت پیدا ہوتا ہے. باپ کی پیٹھ میں جا کر وہ جو ہے تو مادہ تولیت پیدا ہوتا ہے. پھر وہ بیوی خاوند کا جو ملاقات ہوتی ہے اس سے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے پیٹ کے اندر جب تک ہے اس کی جیون کے لیے اس ماں کی طاقت سے اس کے جیون کا انتظام کر رکھا ہے, اس کی زندگی کا انتظام کر رکھا ہے. جب وہ رحم میں ہے تو اس کی طاقت کچھ ہے, جب وہ رحم سے آگے طاقت بڑھ جاتی ہے, گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے, اس کی کو چھوڑ دو, اس کے لیے دوسرا غذا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب اس کی
گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیاں بننے لگتی ہیں، اس کے لیے دوسری ایک غذا تبدیل ہو کر ہڈیوں کے بعد جب جسم بن جاتا ہے اس کے لیے ایک الگ غذا بن جاتا ہے، پھر جسم کے بعد جب روح پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے اور غذا پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہی بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے پایا جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے تو اسی ماں کا دودھ جو ہے مہیا کرتی ہے۔ یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اسی غذا سے تو دودھ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تو خون پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کا سارا جو نظام کائنات ہے، اس نظام کائنات کے اندر قدرت کا ایک نمونہ ہے، قدرت نے ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ یہ نظام سارے کا سارا نظام جو ہے اس کی زیست کے لیے، اس کی حیاتی کے لیے، اس کو باقی رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اپنی ذات رکھی ہوئی، اللہ کا روح ہے، اس روح کی وجہ سے یہ کائنات زندہ ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے، اس فیضان کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ اگر دنیا سے انبیاء کی تعلیم نہ ہوتی یہ دنیا کبھی کی ضرورت پر ہوگی۔ جب انبیاء کی تعلیم جن قوموں میں ختم ہوئی ان قوموں کو ہوا نے اڑا دیا، ہوا نے ان قوموں کو اڑا دیا، اس لیے کہ ان قوموں کے اندر وہ پاور، نبیوں کی پاور نہیں رہ گئی تھی، اور وہ وحی الہی کی پاور نہیں رہ گئی تھی جس کے ذریعے سے ان کی زندگی باقی رہتی، وہ ختم ہونے والے تھے، اس لیے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے ان کو دنیا سے نیز کرنا کچھ کر دیا۔ میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے کیا پیارے انداز میں، اللہ نے پیارے انداز میں کیا فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اور پھر محمد رسول اللہ نے والذین معه اشداء علی الکفار، کیوں کہ وہ بے جان ہے اس لیے اشداء، اس لیے کہ بے روح ہے اس لیے اشداء بن گئے، اس لیے کہ ان کا اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، اللہ سے بیگانہ ہو گئے ہیں، اللہ سے دور ہو چکے ہیں، اور ان کی زندگی اب نیست و نابود کے قریب ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کا خون بھی اللہ کے تابع، اس کا جسم بھی اللہ کے تابع، اس کی سوچ بھی اللہ کے تابع، اس کی نظر بھی اللہ کے تابع، یہاں تک کہ اس کی خواہشات بھی اللہ کے تابع، اس کی مرضیات بھی اللہ کی مرضیات کے تابع، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا، اب اس کی ساری کی ساری آفات سے یہ بچ گیا، سارے کے سارے طوفانوں سے بچ گیا، سارے کے سارے قہر سے بچ گیا، سارے کے سارے غضب سے بچ گیا، سارے کی ساری۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ تمام قسم کی جتنی زمین آسمان کی بلائیں ہیں اور روحانی جسمانی امراض ہیں، سب سے اس کا روح معمول ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اس کو کسی قسم کا نہ خطرہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ میرے بھائیوں، اس نبیوں کی جو تعلیم ہے اور پھر محمد رسول کی تعلیم، وحی کی جو تعلیم ہے، جب یہ وحی کا نظام ختم ہو جائے گا، دنیا سے نبوت کی تعلیم جب ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کی وہ طاقت ختم ہو جائے گی، اللہ اپنے اسم کو واپس لے لے گا۔ اس اسم کی بنا پر اس دنیا کو حیاتی
تو اس دنیا کی حیاتی کے لیے، انسانوں کے لیے، پھر انسانوں میں ہندوؤں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، یہ اسلام کی تعلیم ضروری ہے ان کی زندگی کے لیے۔ ایمان تو نہیں ان میں، لیکن زندگی جس دن یہ روحانی نظام اٹھ جائے گا، اس دن جو ہے نہ یہودی رہے گا، نہ ہندو رہے گا، نہ کمیونسٹ رہے گا، نہ دہریہ رہے گا، نہ بے دین مسلمان رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہے گا، نہ ہوا رہے گی، نہ پانی رہے گا۔ ہر ایک اپنی طاقت چھوڑ دے گا، پانی اپنی طاقت چھوڑ دے گا، بے بس ہو جائے گا، بے جان ہو جائے گا۔ سورج اپنی طاقت چھوڑ دے گا، بے جان ہو جائے گا۔ زمین اپنی وسعت الجبال فکانت سرابا، یہ پہاڑ اپنی طاقت چھوڑ دیں گے، یہ ریت کے ذرہ جو اپنی طاقت چھوڑ دیں گے، جس کے اندر توانائی اس کے اندر آ رہی ہے، یہ سب کو چھوڑ دیں گے، ساری دنیا تباہ فنا ہو جائے گی۔ تو اس دنیا کے بقا کے لیے نبوت کی تعلیم ضروری ہے، اس دنیا کی بقا کے لیے یہ اخلاقی تعلیم ضروری ہے، مارل ایجوکیشن ضروری ہے، یہ قرآن کی تعلیم ضروری ہے، یہ مدرسے ضروری ہے، یہ مسجدیں ضروری ہیں۔ جس دن انسانیت پوری متفق ہو جائے گی کہ اب مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، اب روحانی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، اب اخلاقی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، مٹیریلزم غالب آ جائے گا، اس وقت مٹیریلزم میں ٹکراؤ ہو جائے گا، سارا مٹیریلزم دنیا کو تباہ کر دے گا۔ تو یہ احسان پوری دنیا پر، یہ قرآن کا احسان ہے، یہ محمد رسول کی تعلیم کا احسان ہے، یہ وحی کا احسان ہے، یہ رب العزت کا احسان ہے کہ دنیا کے جانور، یہاں تک کہ کتا اور خنزیر بھی زندہ ہے، ان پر بھی مہربانی ہے، ورنہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کیڑے مکوڑے، سانپ، زیرہ، بچھو سب کی زیست کا ذریعہ صرف اور صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کشش ہے، یہ روحانی تعلیم کی وجہ سے، یہ مارل ایجوکیشن کی وجہ سے، یہ اخلاقیات کی وجہ سے، یہ ذکر اللہ کی وجہ سے، یہ مذہبی تعلیم کی وجہ سے، یہ قرآن پاک کی تاثیر کی وجہ سے، یہ جو تو حدیث نبوی کی تاثیر کی وجہ سے، سنت کی تاثیر کی وجہ سے، یہ جب اس کے فیضان مجموعی حقیقتیں ختم ہو جائیں گے، کائنات ساری تباہ ہو جائے گی، دنیا میں کوئی رہ نہیں سکے گا۔ میرے بھائیوں، آؤ سب مل کر پھر اس کے لیے جو کمزوری آ رہی ہے اس کمزوری کو دور کریں، اس کی طرف سے جو غفلت آ رہی ہے اس غفلت کو دور کریں۔ یہ احسان ہوگا پوری کائنات پر، یہ حیوان پر احسان ہوگا، یہ آپ کا جانوروں پر احسان ہوگا، یہ کیڑے مکوڑوں پر احسان ہوگا، یہ درختوں پر احسان ہوگا، یہ نباتات اور حیوانات پر احسان ہوگا، یہ دنیا کے ہندوؤں پر احسان ہوگا، یہ دنیا کے یہودیوں پر احسان ہوگا، یہ دنیا کے کمیونسٹوں پر احسان ہوگا، یہ اڑنے والے پرندوں پر احسان ہوگا، اور یہ جانور گھاس چرنے والے چرندوں پر احسان ہوگا، یہ کیڑے مکوڑوں پر احسان ہوگا۔ آپ کو تعلیم پڑھا کر، آپ کو قرآن سکھا کر، آپ کو ذکر اللہ سکھا کر، آپ کو خانقاہیں آباد کر کے، آپ کو مسجدیں آباد کر کے، آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا درس دے گا۔ آپ کائنات پر احسان کر رہے ہیں، آپ پوری دنیا پر احسان کر رہے ہیں، دنیا کی ایک ایک ذرہ پر، چاند پر احسان کر رہے ہیں، سورج پر احسان کر رہے ہیں، آسمانوں پر احسان کر رہے ہیں، اور ان فرشتوں پر احسان کر رہے ہیں کہ جو عرش کو اٹھاتے ہیں، ان فرشتوں پر آپ احسان کر رہے ہیں کہ جو فرشتے اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، دنیا کے کائنات کو چلا رہے ہیں، اور دنیا کے تقریری نظام کو چلا رہے ہیں۔ اس کو آپ سمجھنے کی اگر کوشش کریں گے، آپ دور چلے جائیں گے۔
اس کو سمجھا انبیاء نے، اس کو سمجھا صحابہ کرام نے، ہمارے نبی پاک نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، صلحائے امت نے، اتقیاء امت نے اور بزرگان دین نے اس کو سمجھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کو سمجھا ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے اس کو سمجھا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس کو سمجھا ہے، جنید بغدادی نے اس کو سمجھا ہے، بھائی یزید بوستمی نے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ جس ماتھے کے پیچھے آپ اور ہم پڑے ہوئے ہیں وہ تو فنا کا ذریعہ، تباہ کرنے کا ذریعہ ہے، وہ تو انسانیت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے انسانیت زندہ نہیں رہ سکے گی، وہ انسان کے جینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس دھرتی کے اوپر۔ اس دھرتی نے تباہ ہونا ہے تو دھرتی کہاں رہے گی، انسان کہاں رہے گا؟ جس مٹیریلزم کے پیچھے ہم مشغول پڑے ہیں، جس تعلیم کے پیچھے ہم پڑے ہیں، جس علم کے پیچھے ہم پڑے ہیں، اس علم کو اللہ کے نبی نے کہا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اللہ کے نبی نے گناہ مانگا، اے اللہ جو علم نافع نہ ہو، جو میری زندگی کو، حیاتی کو بنانے والا نہ ہو، اس کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے جو نفع دہ نہ ہو، ایسے علم سے میں گناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں کو، ہمارے پاس اب صرف یہ مدرسے بچے ہیں اور خانقاہ بچے ہیں، اور تو لٹ گئے، ہم لٹ گئے، ہمارا مال لٹ گیا، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہماری روحانیت لٹ گئی، نبی کی میراث لٹ گئی، صحابہ کا طریقہ لٹ گیا، سلف کی تعلیم لٹ گئی۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہے۔ اب یہ دو چیزیں رہی ہیں، اگر اس کی طرف سے بھی ہم نے غفلت کی تو ساری کائنات سے غفلت کی، ساری کائنات کو ہم نے تباہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، آؤ کم سے کم ہم ان دو چیزوں کو تو باقی رکھیں، اس کے لیے تو محنت کریں کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام باقی رہ جائے۔ کیا دنیا کی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں؟ کیا دنیا کو برباد کرنا ہے؟ یہ دنیا کی، آج دنیا میں سیاست میں افراتفری اس لیے ہے کہ آج کی سیاست وہ سیاست نہیں ہے جو عمر ابن عبدالعزیز کے پاس تھی۔ ان کی سیاست کے ساتھ خدا کی طرف سے نصرت تھی، ان کی سیاست میں روحانیت تھی، اور روحانیت تقسیم ہوتی تھی، اور غیر مسلموں پر بھی اس کا اثر پڑتا تھا، اور ان کے ہاتھ بھی عدل و انصاف کے جو فوارے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج دنیا میں فوضا، خوفا، شور، بدتمیزی، بے حیائی، بے شرمی، قتل و غارت، ساری کا موجب صرف یہ ہے کہ ہم نور نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم نور نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور نبی پاک کی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ائمہ کرام کی روحانی تعلیم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے سمجھا کہ جیسے یورپ کا لا ایسے ہماری فکر ہے، نہیں، وہ لا ہے، یہ قانون الہ ہے، وہ لا ہے انسانوں کا بنایا ہوا، اور یہ جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے روحانی پاور دی تھی، اور روحانی طاقت کے ذریعے قرآن حدیث سے قریب کر انہوں نے ہمارے لیے جو ہے قانون الہ بنایا تھا۔ میرے بھائیوں کو، آج آوازیں اٹھ رہی ہیں، مسلمان کہتے ہیں نئے فقہ مدون ہو جائے، نئے قانون مدون ہو جائے۔ کیا ان کے پاس وہ طاقت ہے؟ کیا ان کا روح زندہ ہے؟ کیا ان کے روح پر خدا تعالیٰ کی طبیعت آتی ہے؟ کیا ان کی طبیعت خدا کی طبیعت سے ٹچ ہوتی ہے؟ کیا ان کا روح
خدا تعالیٰ کی نسبت سے ٹچ ہوتا ہے؟ کیا ان کا دماغ خدا تعالیٰ کے عرش بری سے خزانے کروید کر لاتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے یہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بات شدید ہے، شاید سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں آ جائے۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ بے شک وہ تھے انسان، لیکن ان کے روح جو ہے وہ تھے عرش بری پر۔ وہ عرش بری پر ان کے روح جو ہے وہ طاقت سے حدیثوں کے مطلب کو نکال کر لاتے تھے۔ وہ روحانی طاقت سے قرآن کی آیتوں کو استنباط کرتے تھے، استخراج مسائل کا کرتے تھے اور لاتے تھے اور لا کر مدون کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سب کچھ لٹ گیا ہے، آج لٹتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، ادعونی استجب لکم، ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس، اللہ سے بار بار مانگے، بار بار بھکاری بن کر جائیں اس کے سامنے، اللہ کے بھکاری بن جائیں، اللہ کے در کے بھکاری بن جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کوئی اللہ کے در کا بھکاری بن جائے گا اس کو بے شمار جو ہے بھیک کے خزانے ملیں گے، اور جتنا اسے منہ موڑے گا اتنا اس کی ذات جو ہے معیشت ضنکن ونحشرہ یوم القیامت اعمی فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ، اس کی حیاتی تنگ، اس کا کاروبار تنگ، اس کی سیاست تنگ، اس کا ملک تنگ، اس کا خاندان تنگ، اس کا گاؤں تنگ، اس کا شہر تنگ، اس کی سوچ تنگ، اس کا جو تو سارا نظام تنگ کا تنگ ہوگا رہ جائے گا۔ اس میں ضیق پیدا ہوتی چلی جائے گی، کبھی فرصت نہیں آئے گی، کبھی اس کے اندر کشادگی نہیں پیدا ہوگی، اور کبھی طمانینت نہیں پیدا ہوگی، سکون نہیں پیدا ہوگا، بے سکونی رہے گی ساری دنیا کے اندر۔ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں سکون ہے ہی نہیں ہے، نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ یہی زمانہ ہے کلمہ طیبہ کا، لا نے سب کی جگہ نکال کر رکھ دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لا نے سب کا سب نفسانیت کو دھبا کر کے رکھ دیا، سب مادیت کو دھبا کر کے رکھ دیا، سب سوچوں کو دبا کر کے رکھ دیا، سب فکروں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ تب تو اس لا کو پڑھتے ہی ابو بکر صدیق کی کائنات بدل گئی، اس لا کو کلمے کو پڑھتے ہی عمر فاروق کی زندگی بدل گئی، بلال حبشی کی زندگی بدل گئی، سلمان فارسی کی 250 سال کی عمر میں زندگی بدل گئی۔ انہوں نے لا کو سمجھا تھا کہ یہ لا ہے کیا چیز ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایسے عظیم سے لے کر تحت سرا تک ساری غیر اللہ کی گردنیں کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ لیکن جب اس لا کو سمجھ کر پڑھا جائے، میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے بار بار پکارو، میں نے اپنی ساری فریادیں لاؤ سب سے منقطع ہو کر، سب سے کاٹ پیٹ کر، سب سے جو ہے دور ہو کر، فتبدل تبدیلا، سب کو چھوڑ کر اس کے پاس آنا ہے۔ اگر کسی کو لے کر وہ یکتا ہے، یکتا ہو کر ملتا ہے، اور لے کر آئیں گے وہ نہیں ملے گا، بیٹے کو لے کر آئیں گے، بیٹی کو لے کر آئیں گے، بیوی کو لے کر آئیں گے، مکان کو لے کر آئیں گے، کوٹھی کو لے کر آئیں گے، ہرد کو لے کر آئیں گے، لالچ کو لے کر آئیں گے، حسد کو لے کر آئیں گے، کینے کو لے کر آئیں گے، بغض کو لے کر آئیں گے، اپنے جسم کی پرورش کو لے کر آئیں گے، خواہشات کو لے کر آئیں گے، وہ ملے گا نہیں، وہ ملے گا نہیں، اس کی طرف سے استجب لکم ہوگا نہیں، وہ نہیں قبول کرے گا جب تک ہم سب کو فنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ بقا ہے،
وہ عبادت نہیں ہے، وہ خرافات ہے، اس کی طرف سے کبھی بھی جو ہے وہاں ایک رائی بھر بھی ساری دنیا کے اندر جو وہ قطرہ رحمت کا نہیں آ سکتا جو اس سے آئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عقل کو تبدیل کرے، ان کی فکر کو تبدیل کرے، ان کی سوچ کو تبدیل کرے، ان کے ذہنوں کو تبدیل کرے، ان کے ارادوں کو تبدیل کرے، ارادے سب کے سب مرضیات اللہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ اللہ کے فضل سے آپ حضرات نے قائم کیا، آپ حضرات چلا رہے ہیں۔